افغانستان کا تاجکستان کے سرحدی علاقے پر حملہ، 3 چینی باشندے ہلاک، 3 افراد ڈرون حملے اور فائرنگ میں ہلاک ہوئے۔ حملے کے بعد تاجکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر حالات کشیدہ، تاجک حکومت کا شدید تشویش کا اظہار، سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ڈیالہ روڈ پر دھرنا جاری۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ہم نے تمام قانونی و آئینی راستے اپنائے، پرامن احتجاج ہمیشہ سے ہی آخری آپشن رہا ہے۔ جب ہم تیاری کر کے آئیں گے تو بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ سہیل آفریدی ملاقات کو سیاسی اسٹنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جیل کے باہر تماشا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، بانی سے ملاقات صرف قانون کے مطابق ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے ملاقاتوں میں ایسی ہدایات دیں جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی پولیس سلطان احمد چودھری کی پنجاب سے خدمات واپس۔ سلطان احمد چودھری کو آئی جی موٹر وے اینڈ ہائی ویز تعینات کر دیا گیا۔ 1 دسمبر کو آئی جی موٹر وے بی اے ناصر کے ریٹائرمنٹ پر چارج سنبھالیں گے۔ افغان شہری کا وائٹ ہاؤس کے قریب حملہ، فائرنگ سے امریکی نیشنل گارڈز کے 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے موقع سے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ افغان حملہ آور کی رحمان اللہ کے نام سے شناخت ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل نے کہا، حملہ آور افغان شہری امریکی فوج کے لیے خدمات انجام دے چکا ہے۔ ملزم کے گھر میں رہنے والے تمام افراد سے تفتیش کر لی۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے نیشنل گارڈز کی حالت نازک ہے۔ 29 سالہ افغان شخص واشنگٹن میں خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ فائرنگ کرنے والا افغانی بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ افغان پر قاتلانہ حملے کے 3 الزامات ہیں۔ ادھر امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ امریکی صدر نے افغان شہری کے حملے کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پکڑا گیا ملزم 2021 میں افغانستان سے امریکہ آیا تھا۔ جو بائیڈن کے دور میں افغانیوں کو امریکہ لایا گیا، پچھلے دور میں امریکہ آئے ہر افغانی کی جانچ ہوگی۔ امریکی صدر نے واشنگٹن میں فائرنگ واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ مزید کہا کہ فائرنگ کرنے والا حملہ آور جانور ہے، حملہ آور کو اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی صدر نے دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کے 500 اضافی اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم دے دیا۔ وزرائے اعلیٰ کو دنگے فساد کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے؟ جلاؤ گھراؤ اور جلسے کرنے والوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر طنز۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت کے عہدیداروں کی توجہ زندگیاں بدل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں، ریاست کو اپنے شہریوں کی ہر ضرورت کی فکر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کا تفصیلی دورہ۔ وزیر اعلیٰ کا بچوں سے اظہار شفقت، دودھ کے ڈبے اور بسکٹس دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ہر صورت ملاقات ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، نہ وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ فیملی کے افراد کی اور نہ ہی پارٹی قیادت کی۔ ہم ہری پور کا الیکشن 27,000 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ معاون خصوصی خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر سے لے کر آج تک بانی پی ٹی آئی کو تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ پارٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متعلق تشویش ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔
हरिपुर में वोट को बेतौकीर किया गया, आवाम से उनका वोट का हक छीना गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आवाम से अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। बात तहरीक इंसाफ से ऊपर जमहूरियत तक चली गई। अब लड़ाई तहरीक इंसाफ की नहीं रही। 2 दिसंबर को कोयटा में जलसा होगा। महमूद खान अचकज़ई बोले, मुल्क बहरान में मुब्तला है, हमारी हुकूमत से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा मसला आवाम के हुकूक हैं। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी इदारों में करप्शन से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट को गैप करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF की बोर्ड मीटिंग आ रही है, मामलात को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट में सरकारी इदारों के मामलात में खला की निशानदही की गई। तमाम हल तलब निकात पर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंटेरियंस के बैंक अकाउंट्स की बंदिश की खबरों की भी तरदीद कर दी। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा कि वोट को कितनी इज्जत मिली। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7 दिसंबर को पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बैरून मुमालिक में अहमियत दी जाती है। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए। काउंसलर और चेयरमैन मुंतखब करने का नया निज़ाम हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है। मुल्क में करप्शन का धंधा उरूज पर है। हुकूमत ने आवाम से IMF रिपोर्ट क्यों छुपाई? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि IMF की रिपोर्ट में अदलिया और करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारों पर भी सवालात उठाए गए। 5300 अरब रुपए किसने रिकवर किए? हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं। नई आईनी तरमीम में अवाम के मुफाद की बात नज़र नहीं आती। मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दीगर ममालिक की तरह पंजाब में भी रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। अमेरिका के वेनेजुएला के करीब फौजी सरगर्मियों में तेजी। वेनेजुएला ने 6 बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका की फौजी मशकों पर एयरलाइंस ने आर्जी तौर पर परवाजें मुअत्तल की थीं। छोटी एयरलाइंस की वेनेजुएला के लिए परवाजें जारी। फ्रांस में नौजवानों के लिए फौजी तरबियत लेना लाजमी करार। फ्रांसीसी सदर ने नौजवानों के लिए फौजी तरबियत प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम के तहत 18 और 19 साल के नौजवान फौजी तरबियत हासिल करेंगे। इंडोनेशिया के सूबे सुमात्रा में तूफान की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। हजारों अफराद बेघर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। थाईलैंड में भी मुसलसल 1 हफ्ते की बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब में रफ्तार और महारत की जंग। एस्टोनिया के ड्राइवर ने WRC कार रैली का पहला मरहला जीत लिया और टैंक ने मुकर्ररा फासला 3 मिनट 53 सेकंड्स में तय किया।